پڑھتے نا نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نبی پر تو سلام پڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے طریقہ دیا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلام مجھ پر ہو اور تیرے صالحین بندوں پر بھی سلام ہو، جو نمازی ہیں ان پر سلام، جو حاجی ہیں ان پر سلام، جو حافظ قرآن ہیں ان پر سلام، جو عالم دین ہیں ان پر سلام، جو سچے لوگ ہیں ان پر سلام، جو تیرے ولی ہیں ان پر سلام۔ اے مسلمانوں، جو اللہ کے صالحین سچے بندے ہیں ہم ان پر ہر نماز میں سلام پڑھا کرتے۔ نبی کی بات چھوڑو، ہم تو صالحین بندوں پر سلام پڑھا کرتے ہیں، اپنے آپ پر سلام پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لوگ نبی کی بات کرتے ہیں، ہم تو آپ پر سلام پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیوں پر سلام پڑھ رہے ہیں، ہم حاجیوں پر سلام پڑھ رہے ہیں، ہم قاریوں پر سلام پڑھ رہے ہیں، عالم دین پر سلام ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ولیوں پر سلام ہم پڑھ رہے ہیں، رب کے صالحین بندوں پر سلام ہم پڑھ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ان پر ہم سلام پڑھا کرتے ہیں۔ اب ہم نے نبی پر دو سلام پڑھنا شروع کر دی۔ اب مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں مانگ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ پہلے ہم نے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کی، جنازہ سامنے، پہلی تکبیر کے بعد ہم نے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کی، دوسری تکبیر کے بعد ہم نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیے۔ رب کہتا ہے مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو نے میرے محبوب پر درود پڑھ کر مجھے راضی کر لیا ہے، اب تو مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں ایک ساتھ آتی ہے، ایک وقت آتا ہے جس میں رب دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب نبی نے طریقہ دیا، جب تم نماز جنازہ پڑھو تو خدا سے مانگا کرو، رب کی بارگاہ میں التجا کرو اللہم اغفر لحینا۔ اچھا میت کی جنازہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم پہلے خدا سے مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، ہم میت کے لیے پڑھ رہے ہیں مگر زندوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو۔ ایک جنازہ سامنے ہے، اس جنازے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں مگر خدا سے پہلے کہہ رہے ہیں ہم زندوں کو پہلے مغفرت فرما دے۔ وَمَجِّتْنَا، ایک میت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم 40واں کیوں کرتے ہو، تم 10واں 20واں کیوں کرتے ہو، تم چہارم کیوں کرتے ہو، تم برسی کیوں کرتے ہو، اس میت کے نام پر دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ ارے اس میت کو چھوڑو، حضرت آدم سے لے کر اس میت تک جتنے مومن گزرے ہیں سب کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ وَمَجِّتْنَا، اے اللہ حضرت آدم سے لے کر اس میت تک جتنے مومن گزرے سب کی مغفرت فرما دے۔ ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے، تمام مومنوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اے پاک پروردگار عالم، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، نیپال کا رہنے والا ہو، ہند دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، اگر وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے، اگر ان کا ایمان خدا پر تھا، وہ صاحب ایمان گزرا ہے، چاہے جس ملک سے تعلق رکھتا ہو، اے خدا ان کی مغفرت فرما دے۔ تم ایک جنازے کی بات کرتے ہو، ایک میت کی بات کرتے ہو۔ وہ میتنا، اے اللہ ہماری میتوں کی مغفرت فرما۔ وہ شاہدنا وہ غائبنا، اے اللہ جو اس جنازے میں حاضر ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم جو اس میں شامل نہ ہو سکے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ وہ صغیرنا و کبیرنا، اے پاک پروردگار عالم ہماری چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، وہ کبیرنا ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما، وہ ذکرنا و انسانا، اے پاک پروردگار عالم ہماری مردوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہم ایک جنازہ پڑھتے جندوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، مردوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، حاضر غائب کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، مرد عورت کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں سنو، اگر زندگی میں رب نے ایک جنازہ قبول کر لیا تو ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، مگر شرط ہے کہ ایمان کی حفاظت کر سکو۔ اگر اپنے ایمان کو بچا سکو تو ہمیں پتہ تک نہیں چلتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
پتہ تک نہیں چلتا. اس لیے مسلمانوں سمجھو ایمان کسے کہتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے, میرا رب ہم سے آپ سے کہنا چاہتا ہے, اے میرے بندو, میں نے موت کو پیدا کیا ہے والحیات اور زندگی کو بنایا. کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں تجھے جانچوں کہ تم میں کتنے اچھے اعمال کر کے آتے ہو. ہم جانچے جائیں گے, ہم پرکھے جائیں گے, ہمیں زندگی کے ایک ایک پل, ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا. یہ مت سوچو کہ آنکھیں بند ہو جائے گی ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. ہمیں اولاد کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا, ہمیں بیوی کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا, رشتہ داروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, پڑوسی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. زندگی کے ایک ایک پل, ایک ایک سانس کا حساب ہم سے اور آپ سے ہمارا اور آپ کا رب لے گا. زندگی میں ذرہ برابر نیکی کی ہے یا ذرہ برابر برائی کی ہے, قرآن میں رب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تو نے شروع زمین پر ذرہ برابر خیر کیا ہے تجھے اس کا بھی بدلہ مل جائے گا. اگر اس شروع زمین پر تو نے ذرہ برابر شر کیا ہے تجھے اس کا بھی بدلہ مل جائے گا. مسلمانوں, میں دعا کرتا ہوں جناب حضرت قاری ایوب صاحب کے والد محترم آج سے تقریباً 40 روز قبل ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تھے, اب نہیں ہیں. ہم اور آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. کہیے آمین ثم آمین. مسلمانوں, ماں باپ وہ سایہ دار درخت ہے, وہ تناور درخت ہے کہ جب تک اولاد کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہوتا انہیں احساس تک نہیں ہوتا. ان سے پوچھو جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے, ان سے پوچھو جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے کہ وہ کیسے سایہ دار درخت تھے, کیسے تناور درخت تھے. ایک شعر پڑھتا ہوں, وقت ہو جائے گا, کہ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے تو اولاد کیا کہا کرتی ہے. معایوب آپ توجہ چاہوں گا. اب میرے لیے رو کے دعا کون کرے گا. محبت سے کہہ دیجیے نا سبحان اللہ. کیونکہ ماں باپ وہ ہے کہ اگر اولاد کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو دکھانے کے لیے ماں باپ سامنے مسکراتے تاکہ اولاد کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. اور جب اولاد نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو ماں باپ خدا کی بارگاہ میں دل سے دعائیں کرتے ہیں. اور جو دعا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر لے دنیا کے کوئی پیر نہیں کر سکتا. مگر آج لوگ پیر کے لیے پریشان ہے. دنیا میں ماں سے بڑا کوئی پیر نہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. اس دنیا میں اولاد کے لیے ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں. اولاد کے لیے سب سے بڑے پیر اس کی ماں اور باپ ہے. اگر انہیں ناراض کر دو گے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا, اس سے راضی کر لو گے تو خدا جنتی بنا دے گا. مگر آپ نے دیکھا, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بات آ گئی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی خاتون, کوئی ماں, بہن, بہو, بیٹی, کسی کو آپ نے دیکھا کہ اپنی ماں کے جنازے میں شامل ہوتا؟ کوئی خاتون, کوئی بیٹی اپنی ماں کی جنازہ پڑھنے جاتی ہے؟ اپنے ماں کی قبر میں فاتحہ پڑھنے جاتی ہے؟ اپنے باپ کے قبر میں فاتحہ پڑھنے جاتی ہے؟ نہیں جاتی ہے نا. تو اس دنیا میں اولاد کے لیے سب سے بڑے پیر ماں. اور جب ایک بیٹی اپنے ماں کے قبر پہ جا کے فاتحہ نہیں پڑھ سکتی تو اس بیٹی کو سارت میں جا کر جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ اس بیٹی کو رانی میں جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس بیٹی کو اور مزاروں پہ جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ ہم اور آپ صرف نمائش کے لیے جایا کرتے ہیں. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹی کو میلہ لے کر جایا کرتے ہیں. ورنہ جو بیٹی اپنے ماں کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ نہیں پڑھ سکتی ہے, اپنے باپ کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر جو بیٹی فاتحہ نہیں پڑھ سکتی ہے, اس بیٹی کو دوسرے کے قبر میں جانے کی اجازت. اس لیے مسلمان ان چیزوں سے پرہیز کرو. بیٹی, عورتیں اپنے گھر کے اندر جتنا رہے اور خدا کی عبادت کرے اتنا اچھا ہے. انہیں اجمیر جانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں غوث بنگالہ کے مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں مصلی بچھا کر غوث بنگالہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دو, تیری مراد پوری ہو جائے گی. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے گھر میں فاتحہ پڑھا دو, تیری مراد پوری ہو جائے گی, تجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ شعر پڑھ دیتا ہوں. اب میں
میرے لیے رو کے دعا کون کرے گا اب میرے لیے رو اب میرے لیے رو کے دعا کون کرے گا یہ فرض ادا تیرے سوا کون کرے گا حضرات وقت ہو گیا حضرت قاری ایوب صاحب کا حکم تھا کہ 9 بجے تک پروگرام ختم کر دیا جائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا میرا رب ہم سے آپ سے اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندو میں نے موت کو پیدا کیا ہے والحیات اور زندگی کو بنایا کیوں بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ میں تجھے جانچوں کہ تم میں کتنے اچھے اعمال کر کے آتے ہو مسلمانوں جو زندگی غنی ملی ہے اسے غنیمت سمجھو اور کچھ اللہ پاک کی عبادت کر لو گناہ ہے کی ہو تمہارے گناہ زمین و آسمان کے برابر کیوں نہ ہو خدا کی بارگاہ میں جھک جا سچی توبہ کر لے یقیناً اللہ پاک تیری توبہ کو قبول فرما لے گا تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا بولنے میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی خامی ہو گئی تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آپ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم